معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کی سعادتوں برکتوں سے مالا مال کیا ہے، اور آج رمضان کی آخری تاریخ ہو سکتی ہے اور آخری روزہ ہو سکتا ہے، اور یہ آخری جمعہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آج 29 تاریخ ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 29 تاریخ کے دن چاند دیکھا کرو، چاند آ گیا تو اس کی صبح عید ہوگی، اور چاند نظر نہ آیا تو پھر 30 روزے پورے کرنے کا حکم ہے۔ تو ہمارے یہاں چاند ہونے اور نہ ہونے کا دونوں امکان ہے، جو ہو جائے اللہ کے بندوں کو اللہ کے حکم پر چلنے میں کوئی پریشانی نہیں، اور اگر ایک روزہ اور رکھنا پڑے تو کوئی بات نہیں، اور اگر چاند نظر آ گیا یا اعلان ہو گیا تو ہم انشاءاللہ کل عید الفطر کی نماز ادا کریں گے۔ تو کل اگر عید ہے تو آج یہ ہمارا آخری روزہ ہے اور رمضان کی آخری تاریخ ہے، اور یہ جمعہ ہمارا آخری جمعہ ہے، جس کو عرف عام میں جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، الوداعی جمعہ کہا جاتا ہے۔ الوداعی جمعہ دیگر جمعے کی طرح ایک جمعہ ہے، یہ الگ سے کوئی تہوار یا کوئی عید کا جمعہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوا ہے، اور دھیرے دھیرے وہ اس جمعہ کو دیگر جمعوں سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث میں اس جمعہ کے تعلق سے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی نئی بات ہوتی تو علماء ضرور اس کو بیان کرتے، لیکن اس جمعہ کی وہی باتیں ہیں جو دیگر جمعہ کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ جیسے دیگر جمعے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الجمعۃ سید الایام، کہ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ تو یہ حدیث جس طرح دوسرے تمام جمعوں کے اوپر فٹ آتی ہے، وہی حدیث اس جمعے کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے اندر درود شریف پڑھنے کی فضیلت ہے، جمعہ کی نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے، اور جمعہ میں پہلے ہی حاضر ہونے پر، یعنی صف اول میں آ کر بیٹھنے پر، اذان ہوتے ہی سب سے پہلے نمبر پر مسجد میں داخل ہونے پر جو بشارت سنائی گئی ہے، وہی بشارت اس جمعے کے لیے بھی ہے۔ تو کل ملا کر جو فضیلتیں دوسرے جمعوں کے لیے ہیں، وہی فضیلت اس جمعہ کے لیے بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے اس جمعہ کے لیے، یعنی رمضان کے آخری جمعے کے لیے، جس کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، الوداعی جمعہ کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول نے خاص طور سے اس جمعہ کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ارشاد فرمائی۔ البتہ دوسرے جمعوں سے کچھ باتیں اس میں ہمیں اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ جو جمعے ہمیں 4 جمعے اب تک ملے ہیں رمضان میں، تو ان 4 جمعوں میں جو ہمارے دل کی کیفیت تھی، اس کیفیت میں اور اضافہ ہونا چاہیے، اور زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ اور الوداعی جمعہ در حقیقت یہ وہی ساری باتیں ہمیں آگاہ کرتے ہوئے اور اطلاع دیتے ہوئے، اور ہمارے سامنے وہ ساری کیفیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جمعہ ہم سے گزرتا ہے۔ الوداع، الوداع کے معنی آتے ہیں رخصت کرنا، کسی کو وداع کرنا۔ آپ کہتے ہیں نا کہ طواف وداع، طواف وداع، تو وداع سے ہی یہ الوداع بنا ہوا ہے۔
تو الوداعی جمعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جمعہ مسلمانوں کو اور ایمان والے بندوں کو یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہے کہ اے مومنوں اور اے ایمان والو، یہ رمضان تم پر سایہ فگن تھا، یہ رمضان جس کا ہر ہر لمحہ بڑا قیمتی تھا، سنت ادا کرو تو فرض کے برابر ثواب ملتا تھا، فرض کا ادا کرو تو 70 کے برابر اس کا ثواب ملتا تھا۔ رمضان میں تمہارے لیے عبادت میں انہماک کے واسطے، تمہارے اخلاص کے واسطے اللہ نے شیطان کو جکڑ دیا تھا، تمہارے واسطے جنت کو روزانہ دھونی دی جاتی تھی، سجایا جاتا تھا، تمہارے لیے فرشتوں کو تمہاری دعا کے واسطے لگا دیا گیا تھا۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اب یہ رمضان تم سے رخصت ہو رہا ہے۔ تو یہ الوداعی جمعہ جو ہے یہی پیغام دیتا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارے اوپر جو رمضان سایہ فگن تھا، جو تمہاری بخشش کے لیے آیا تھا، جو تمہیں اللہ کا مقرب بندہ بنانے کے لیے آیا تھا، تمہارے گناہوں کو پاک صاف کرنے کے لیے آیا تھا، اب وہ رمضان تم سے جدا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جن لوگوں نے عبادت کی ہوگی، رمضان کا جنہوں نے ادب و احترام کیا ہوگا، رمضان کا جنہوں نے حق ادا کیا ہوگا، ایک طرح سے ان کے دل پر یہ سوچ کر خوشی ہوگی کہ چلو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ تو توفیق عطا فرمائی، وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ جو اللہ کے بندے عبادت میں رمضان کو گزارے ہیں ان کو اتنا افسوس نہیں ہوگا، وہ کیا سوچیں گے کہ چلو اللہ نے جو ہم کو عبادت کی توفیق عطا فرمائی، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ الوداعی جمعہ ان کے لیے جو عبادت میں اپنے وقت کو گزارے ہیں ان کو ایک طرح سے شکر کا پیغام دیتا ہے کہ اے بندو، یہ رمضان تم سے گزر رہا ہے، تم کو جو توفیق ملی ہے اس کا شکر ادا کرو۔ اور دوسری چیز کہ جن بندوں سے کوتاہی ہوئی ہے، جن بندوں سے کوتاہی ہوئی ہے ان کے لیے یہ پیغام یہ ہے کہ اے بندے، تمہارے اوپر یہ رمضان سایہ فگن تھا، تمہارے لیے یہ رمضان آیا تھا، تم نے اس کی قدر نہیں کی، اب یہ رمضان رخصت ہو رہا ہے، وہ افسوس کرے گا، وہ اپنے دل پر احساس کرے گا، وہ ندامت کے آنسو بہائے گا، اور ہو سکتا ہے اسی احساس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو آئندہ نیک کام کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ در حقیقت الوداعی جمعہ اپنی کمی کوتاہی پر ندامت و شرمندگی کے آنسو بہانے کا پیغام دیتا ہے۔ اور یہ الوداعی جمعہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو اس توفیق خداوندی پر شکر خداوندی بجا لانے کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ الوداعی جمعہ اسی لیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سربسجود ہو کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اے اللہ، جو تو نے ہمیں موقع عطا فرمایا تھا، جو تو نے ہمیں توفیق بخشی تھی، اس کے مطابق ہم نے عبادت کی ہے، اس کے اندر جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اے اللہ اس کمی کوتاہی کو دور کر دے۔ اور نیک بندوں کی یہی پہچان رہی ہے، نیک بندوں کی یہی شان ہے، اللہ کی عبادت کما حقہ کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ کے لیے نماز پڑھنا کوئی آسان کام ہے، اللہ کے لیے روزہ رکھنا کوئی آسان کام ہے۔ جو عبادتیں ہم انجام دیتے ہیں ہم اپنے طریقے سے دیتے ہیں، نہ زبان ہماری پاک ہوتی ہے، نہ نگاہیں ہماری پاک ہوتی ہیں، نہ دل و دماغ ہمارا پاک ہوتا ہے۔ ہم مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا دل دماغ کہیں اور ہوتا ہے، ہم روزے رکھتے ہیں، ہماری نگاہوں میں کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اللہ کی عبادت کما حقہ کرنا یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کما حقہ کرنا یہ اگر کوئی کر سکتا تھا تو وہ ہم سب کے آقا
سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے تھے، کما حقہ عبادت انجام دے سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے بعد استغفار فرماتے تھے۔ نماز پڑھتے ہی آپ سلام پھیرتے ہی استغفار کرتے تھے، اولیاء کرام استغفار کرتے تھے، صحابہ کرام استغفار کرتے تھے۔ تو اپنی عبادت اللہ کے لیے کر کے اللہ سے توبہ استغفار کرنا، یہ سوچ کر کہ اے اللہ جو حق تھا عبادت کا ہم سے ادا نہ ہو سکا، جو حق تھا روزے کا ہم سے ادا نہ ہو سکا، اے اللہ اس کمی کوتاہی پر ہم تو سزا کے مستحق تھے، اس کمی کوتاہی پر گستاخی پر ہم سزا کے مستحق تھے، لیکن اے اللہ تو نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے، تو ہم اے اللہ تجھ سے ہم استغفار کرتے ہیں، ہماری کمی کوتاہی کو معاف کر کے تو ہماری عبادت کو قبول فرما۔ تو عبادت اللہ کے لیے کما حقہ کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اللہ قبول کرتا ہے، ہماری تلاوت کو قبول کرتا ہے، ہمارے سجدے کو قبول کرتا ہے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ الوداعی جمعہ کوئی الگ سے مخصوص جمعہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے دلوں میں پتہ نہیں یہ کیسے خیال آ گیا کہ اس رمضان کے آخری جمعے کو الوداعی جمعہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ بہت زیادہ اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ اہمیت جتنا دینا ہے اتنا شریعت میں بیان کیا گیا ہے، اور جتنی اہمیت کے ساتھ علماء بیان کرتے ہیں ان کو اسی طریقے سے رکھنا ہے۔ کسی چیز کا مقام مرتبہ بڑھا دینا، کسی کا گھٹا دینا، یہی افراط و تفریط ہے، اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کرتے تھے۔ تو اسلام ایک معتدل مذہب ہے، اسلام کے اندر سارے احکامات کھلی ہوئی کتابوں میں موجود ہیں، لہذا اس الوداعی جمعہ کو کوئی الگ سے رنگ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ الوداعی جمعہ ہم بندوں کو، عبادت گزاروں کو، روزے داروں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اے بندو، یہ رمضان تو تمہاری بخشش کے لیے آیا تھا، تمہیں رحمتوں سے برکتوں سے مالا مال کرنے کے لیے آیا تھا، اب یہ الوداع ہو رہا ہے، اب یہ جدا ہو رہا ہے، پھر پتہ نہیں آئندہ سال یہ تمہیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ تو یہ احساس ہمارے اندر جگانے کے لیے اور ہمارے اندر سے غفلت کو دور کرنے کے لیے یہ الوداعی جمعہ ہے۔ باقی فضیلتیں جو دوسرے جمعوں کے لیے ہیں وہی فضیلت اس جمعہ کے لیے ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضرت آج الوداعی جمعہ ہے تو آج کیا نماز پڑھنا؟ نماز پڑھنے سے کوئی نہیں منع کرتا، نماز آپ جتنی چاہیں نفلوں کی آپ نیت باندھ کر پڑھیں، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جو آپ کی طبیعت چاہے، نفلیں نماز جتنی چاہیں پڑھیں، کوئی منع نہیں کرتا، کوئی اس کی تحدید نہیں ہے۔ نفلی روزے جتنے چاہیں آپ رکھیں، کوئی نہیں منع کرتا، لیکن کسی خاص کام کے واسطے، یعنی اس کا ایک نام رکھ کر کہ آج جمعہ ہے اسی لیے میں یہ کر رہا ہوں، تو یہ اضافہ ہوگا، یہ شریعت میں اضافہ ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو اس لیے الوداعی جمعہ کے نام پر جو مخصوص نمازیں پڑھوائی جاتی ہیں، 12 رکعت پڑھنا، پہلی رکعت میں یہ سورہ، دوسری رکعت میں یہ سورہ شامل کرنا، اس طرح سے جو کنڈیشنز لگائے جاتے ہیں اور اس طرح سے جو متعین رکعتیں طے کی جاتی ہیں نمازوں میں، یہ غیر ضروری ہے اور غیر شرعی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عام رکھا ہے اس کو عام رکھا جائے، اس کو مقید نہ کیا جائے، لوگوں کے لیے اس کو بھاری نہ بنایا جائے۔ تو الوداعی جمعہ کوئی الگ سے جمعہ نہیں ہے کہ اس میں اور زیادہ ہم
کنڈیشنز لگا کے، اصول بنا کے، اور اتنی رکعتیں پڑھنا اور اتنی رکعتوں میں یہ صورتیں شامل کرنا کسی قرآن و حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کا جو انعام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے رسول کی سنتوں پر چلنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو شخص سنتوں پر زیادہ چلے گا، جو سنتوں کا جتنا زیادہ اہتمام کرے گا، وہ اللہ کی نظر میں اتنا ہی محبوب ہوگا۔ صرف فرائض پر عمل کرنا، یہ تو قانون پر چلنا ہے، فالو کرنا ہے کہ آپ جرم سے بچ گئے، کرائم سے بچ گئے، فائن سے بچ گئے۔ لیکن اگر احتیاط پر کوئی عمل کرتا ہے، تقوی پر عمل کرتا ہے، فتوے پر عمل کرنا الگ ہے، تقوی پر عمل کرنا الگ ہے، فتویٰ الگ چیز ہے اور تقوی الگ چیز ہے۔ تو جو شخص فتوے پر عمل کرے گا وہ فائن بننے سے بچ جائے گا۔ جیسے 5 نمازیں فرض ہیں، یہ فتویٰ ہے کہ آپ کو 5 نمازیں پڑھنا ہے، کسی بھی صورت میں چھٹی نہیں ہے۔ آپ مریض ہوں تب بھی پڑھنا ہے، اٹھ بیٹھ کر نہ پڑھ سکیں تو آپ بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھیں، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ تو یہ فتویٰ ہے کہ 5 وقت کی نمازیں آپ کو ادا کرنا ہے، نہیں پڑھیں گے تو اللہ کے پاس آپ کو کٹگرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ اور تقویٰ یہ ہے کہ فرض نماز کے علاوہ بھی سنتوں کا اہتمام کیا جائے، فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کا اہتمام کیا جائے، فرض اور واجبات کے علاوہ سنن و مستحبات کا خیال کیا جائے، اہتمام کیا جائے، یہ تقویٰ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک آدمی صرف فرض پورا کر رہا ہے اور ایک آدمی فرض کے ساتھ سنن و نوافل کا بھی اہتمام کر رہا ہے، دونوں میں کتنا فرق ہے میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بعض بندے نوافل سے، سنن و نوافل سے ادا کرتے ہوئے سنتوں پر عمل کرتا ہے، نفلوں پر عمل کرتا ہے، یعنی فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ، ایسا نہیں کہ خالی سنتیں اور نفلیں پڑھ رہا ہے اور فرائض گول کر دے رہا ہے۔ ایک آدمی فقط فرض ادا کر رہا ہے اور ایک آدمی فرض پلس نوافل، سنن، مستحبات سب کچھ ادا کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بعض بندے سنن و نوافل پر پابندی کی وجہ سے اللہ سے اتنے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ سے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ اللہ ان کی زبان بن جاتا ہے، اللہ ان کا کان بن جاتا ہے، اللہ ان کی آنکھ بن جاتا ہے۔ یعنی ایک آدمی نوافل پر عمل کر کے، ذکر و اذکار کر کے، سنن و مستحبات پر عمل کر کے اللہ کا اتنا قریب ہو جاتا ہے، مقرب ہو جاتا ہے کہ پھر وہ جو کچھ بولتا ہے وہ اللہ کی بات بولتا ہے، جو وہ دیکھتا ہے اللہ کی چیز دیکھتا ہے، جو کچھ وہ سنتا ہے اللہ کا سننا ہو جاتا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ جب انسان نوافل کی کثرت کرتا ہے، آج تو ہم سے فرائض پورے نہیں ہو رہے ہیں، فرائض نہیں پڑھتے، یہ تو رمضان کی ہماری خوش قسمتی ہے کہ رمضان ہے کہ کچھ بندے فرائض کی ادائیگی کر لیتے ہیں، ورنہ تو ہم تو جمعہ کے نمازی ہیں، ہفتے میں ایک دن ہم نظر آتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ لی اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ اس طرح بے رخی اگر کوئی ہمارا دوست کرتا، اس طرح کی بے وفائی اگر کوئی ہماری بیوی کرتی تو ہم کبھی اسے منہ نہیں دیکھتے، کبھی اس سے نظر نہ لگاتے۔ اس بے وفا کو کیسے ہم اپنے دل میں جگہ دیں؟ اس بے وفا عورت کو ہم کیسے اپنے دل میں بسائیں جو ہمیں اس طرح سے ہفتے میں ایک دن یاد کرتا ہے؟ ہم اس سے چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ دیکھے،
ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سے ہمیشہ ہم کلام ہوں، تو ایک آدمی اپنی محبت کے لیے کبھی گیپ نہیں دیکھنا چاہتا۔ آج ہم نماز کے ساتھ جو وفاداری کر رہے ہیں، آج نماز کے ساتھ جو ہمارا رویہ اور سلوک ہے، کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں چاہے گا؟ جس نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا، اور جس نماز کو آپ نے مرض الوفات میں امتوں سے یہ کہا کہ الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امتو نماز نہ چھوڑنا، آخری وقت ہے، آپ اس دنیا سے رحلت فرما رہے ہیں، آپ اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، اور آپ کی آخری کلمات زبان پر یہ جاری ہے کہ اے میری امتو اپنی نمازوں کا اہتمام کرنا، نمازیں قضا نہ کرنا، نمازیں نہ چھوڑنا۔ آج ہمارا سلوک اور رویہ نماز کے ساتھ ایسا ہے، سال میں رمضان میں ہم نماز پڑھتے ہیں، اور ہفتے میں ایک دن 2 رکعت آ کر جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ہمارا مسلمانوں کا نماز کے ساتھ تعلق ہے۔ ایسی نماز اگر اللہ قبول کر لے تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، ورنہ ہماری اس بے وفائی پر اللہ مسجد کے دروازے بند کر دیتا، اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا، اور کہتا کہ کم بختو، کیا تم میری نعمتیں ہفتے میں ایک دن کھاتے ہو؟ کیا میری نعمتیں تم پر سال میں 1 مہینے خالی رمضان میں برستی ہیں؟ ہم نے سورج کی روشنی کم نہیں کی، ہم نے چاند کی کرنیں کم نہیں کی، ہم نے ہواؤں کو تمہارے لیے کم نہیں کیا، پانی کو کم نہیں کیا۔ کون سے دن تم میری نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ چاند، سورج کی روشنی، گرمی، ہوا، سمندر اور ساری نعمتیں ہم نے ہر آن تمہارے لیے نشاور کر رکھی ہیں، اور تم نے میرے ساتھ یہ بے وفائی کی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہماری عمر جتنی ہو چکی ہو، لیکن ہم ٹس سے مس ہونے والے نہیں ہیں۔ ابھی مسجدیں فل ہیں، جگہ نہیں ملتی، چپلوں کی جگہ پر ہمیں کھڑا ہونا پڑتا ہے، لیکن ہماری بے حسی کا عالم یہ ہے کہ یہ رونق اور یہ نظارہ اور یہ باغ و بہار مسجدوں میں فقط رمضان کے اندر نظر آتی ہے۔ ہماری بے وفائی کی کوئی مثال دے؟ ارے ایک کتے کی وفاداری بہت مشہور ہے، ہم اگر وفاداری کی مثال دینا چاہتے ہیں تو کتے کی مثال دیتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، لیکن ایک اشرف المخلوقات کے اندر وفاداری نہیں ہے۔ ایک اشرف المخلوقات اگر وفاداری کی مثال دینا چاہتا ہے تو کتے کی مثال دیتا ہے۔ ہمارے گھر میں پالتو کتے ہوتے ہیں، آپ 1 مہینے، ہفتہ، 10 دن تک آپ ٹکڑے ڈالیں، آپ کے در کو وہ نہیں چھوڑتا، آپ کو چھوڑ کر وہ کہیں نہیں جاتا، جہاں آپ جاتے ہیں آپ کے پیچھے پیچھے وہ دم ہلاتا ہوا جاتا ہے۔ کیا اس کتے کی وفاداری سے بھی ہمیں سبق نہیں ملتا؟ جس اللہ کا ہم کھاتے ہیں، ہر لمحہ اللہ کی نعمتیں ہمیں ملتی رہتی ہیں، اللہ کی رحمت کے بغیر ہم ایک سانس جی نہیں سکتے، اس اللہ کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتے؟ اس اللہ کے ساتھ، اس خالق کائنات کے ساتھ ایسی ہماری وفاداری؟ رمضان میں ہم پکے نمازی بن جاتے ہیں، رمضان رخصت ہوتے ہی ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے یہ اعلان کر دیا ہو کہ اے میرے بندو، میں نے 1 مہینے کی تمہاری نمازیں قبول کر لی ہیں، اب تم آزاد ہو جاؤ۔ ایسا لگتا ہے ہم نے ایک دم سب کچھ فکس کر لیا ہے، طے کر لیا ہے۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا، حضرات انبیاء علیہم السلام اپنی نمازوں کے بعد بھی لرزہ ان پر طاری ہوتا تھا، رات بھر کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے، اور جب سجدے میں ہوتے تو اے اللہ، میں نے تیرا حق ادا نہ کر سکا، میں تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکا، یہ ان کی زبانوں پر ہوتا تھا۔ اور آج ہم 2 رکعت نماز پڑھ کر اور سال میں 1 مہینے رمضان میں عبادت کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بس جنت خرید لی، اللہ کی رضا ہم کو حاصل ہو گئی۔ میرے دوستو، یہ وفاداری نہیں ہے، یہ وفاداری نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے مذاق ہے۔ میں مانتا ہوں
کہ رمضان میں جس طرح ماحول ہے اس طرح ماحول پورے سال نہیں ہو سکتا۔ یہ من جانب اللہ، مومنوں کے دلوں کی کشش ہے رمضان میں۔ آپ غیر رمضان میں اس طرح عبادت کی طرف نہیں آ سکتے جتنی آسانی سے رمضان میں ہمارا دل مسجدوں کی طرف کھنچتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نماز سے بالکل ہی آزاد ہو جائیں۔ جہاں آپ کو موقع ملے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ طے کریں، اے اللہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ جہاں ٹائم ہوگا آپ اپنی نمازیں پڑھیں۔ مسجد میں نماز کا موقع ملتا ہے، نماز پڑھ لیں۔ دکان بند کرنے کا موقع نہیں ہے، آپ دکان ہی میں نماز پڑھ لیں۔ گھر میں اگر موقع ملتا ہے گھر میں پڑھ لیں، لیکن نمازیں چھوڑنے کا مزاج جو امت میں ہے، آپ یہ بتائیے کہ ہماری بربادی کے لیے، ہماری تباہی کے لیے کچھ اور چاہیے؟ جب ہم نے نماز چھوڑ دی اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ جب ہم نے نماز کا مذاق اڑایا اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ اگر تم نماز پڑھو گے اللہ کی حفاظت میں رہو گے، نماز پڑھو گے اللہ تمہارے کاروبار میں برکت دے گا۔ یہ سب تجربے کی باتیں ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں ہیں، لیکن ہم نے اپنی زندگی میں شاید یہ طے کر لیا ہے کہ ہمیں کرنا وہی ہے جو ہماری طبیعت چاہتی ہے۔ ایک مہینے کے بعد ہم مسجدوں کو ویران کر دیتے ہیں، یہ مسجد بد دعا نہیں کرے گی، خالی مسجدوں کی آہ نہیں لگے گی۔ اتنی شاندار، اتنی عالی شان مسجدیں صرف جمعہ کی نماز کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، دردمندانہ آپ سے گزارش ہے، اپیل ہے کہ کم سے کم اللہ سے ڈرو، نماز پڑھو۔ اور میں آپ کے سامنے بہت آسان بنا کر پیش کرتا ہوں۔ 5 نمازوں کی اگر آپ کو فرصت نہیں ہے، 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتے، تو کم سے کم ایک نماز سے شروع کرو، کوئی ایک نماز طے کرو۔ 5 نمازوں کو چھوڑ دینے سے بہتر ہے کم سے کم ایک نماز، کسی ایک وقت کی نماز کو پڑھو۔ جو نماز آپ کو موقع ملتا ہے طے کرو، آپ دل میں طے کرو کہ 5 نمازوں میں سے ایک نماز ہمیں پابندی سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق ملے گی۔ نیکی نیکی کو کھینچتی ہے۔ ایک نماز سے آپ شروع کریں، دوسری نماز کی توفیق ملے گی، دوسری نماز کے بعد تیسری کی توفیق ملے گی، تیسری کی بعد چوتھی، چوتھی کے بعد 5ویں کی توفیق ملے گی۔ اور جب آپ کے فرائض پورے ہونے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دوسری عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے گا۔ پھر ایک موقع ایسا آئے گا، ہم نے دیکھا ہے اپنے بعض ساتھیوں کو، بزرگوں کو، جب ان کے ساتھ کبھی سفر ہوتا ہے، مسجد میں موجود ہیں، ہماری جماعت کہیں گئی ہوئی تھی، نماز کا وقت ہو رہا تھا اور ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں نماز قضا نہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی بے چینی کو قبول کر لیا اور اس ایک بندے کے طفیل سے، صدقے سے پوری جماعت کو باجماعت نماز ملی۔ اگر کوئی تڑپنے والا ہو اللہ اسباب کا انتظام کر دیتا ہے، نماز آپ کو خود کھینچ لے گی۔ اگر آپ نے نماز کو شروع میں پڑھنا شروع کیا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ نماز آپ کو نہیں چھوڑے گی، نماز آپ کو کھینچے گی اپنے طرف، اور جب تک آپ نماز نہیں پڑھ لیں گے آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ تو میرے دوستو وفاداری ادا کریں، شکوے شکایت دور کریں، بے وفائی دور کریں۔ بہت زمانہ ہو گیا، اللہ سے وفاداری کریں۔ اللہ تعالی ہمیشہ تیار ہے ہماری مدد کے لیے، ہماری نصرت کے لیے۔ محمود و ایاز کا نام آپ نے سنا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ اشعار بہت مشہور ہیں آپ کی زبان پر۔ سلطان محمود غزنوی بادشاہ اور ایاز ایک دیہاتی کھیڑے کا رہنے والا ایک آدمی ہے، دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے، لیکن جہاں بھی محمود کا نام لیا جاتا ہے ایاز کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ بادشاہ کی کرسی جہاں رہتی ہے،
بادشاہ کا تخت جہاں بچتا ہے بازو میں ایاز کی بھی کرسی لگی رہتی تھی۔ اتنی چاہت کیوں تھی؟ بادشاہ ان کو کیوں اتنا چاہتا تھا؟ کیا تھی اس کے ایاز کے اندر وہ صفت؟ کھیڑے کا رہنے والا تھا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے وزیر تھے جو بڑے خوبصورت تھے، چالاک تھے، بولنے میں ماہر تھے، مشورے دینے میں ماہر تھے، لیکن بادشاہ ایاز سے زیادہ کسی کو نہیں چاہتا تھا۔ کیا بات تھی اس کے اندر؟ وہی جو ایاز کے اندر تھی وہی ہمارے اندر آنا چاہیے۔ ایک مرتبہ جب وزیروں نے دیکھا کہ ایاز کی بہت زیادہ آہ و بھگت ہوتی ہے دربار میں، ہر وقت بادشاہ کے آمنے سامنے ایاز ہی نظر آتے ہیں، اور جو بھی کچھ بات کرنا ہوتا تو ایاز سے مشورہ کرتے ہیں، یہ بعد میں آنے والا کھیڑے کا آدمی ہم لوگوں سے سبقت لے گیا، ہم لوگوں پر نمبر لے گیا، ہم لوگوں سے اوپر ہو گیا، تو جس کے اندر کوئی اچھائی ہوتی ہے تو لوگ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ حسد شروع کر دیا، اور ان تمام وزیروں نے مل کر چاہا کہ ایاز کو محمود غزنوی بادشاہ کی نظر سے گرا دیا جائے، بدنام کر دیا جائے، ان کی نظر سے گرا دیا جائے۔ تو یہ تمام وزیر موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ ذرا سی کچھ کمی بیشی دیکھیں اور ایاز کی انسلٹ کر دیں، بے عزت کر دیں بادشاہ کی نظر میں۔ تو کئی مرتبہ شکایتیں پہنچتی تھیں تو بادشاہ کہتا تھا کہ ٹھیک ہے، میں ایاز کو بہت چاہتا ہوں اور تم لوگوں کے بعد وہ آیا ہے، لیکن میری نظر میں اس کی بہت اہمیت ہے، جب موقع ملے گا تو میں بتاؤں گا کہ ایاز کو میں کیوں اتنا چاہتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے ایسا کیا کہ ایک پھل منگوایا اور اس پھل کو کاٹ کر سب کو دیا، سب کو کھانے کے لیے دیا، تھوڑا تھوڑا ٹکڑا کر کے دیا۔ تو اتفاق سے وہ کڑوا تھا، میٹھا نہیں تھا۔ تو تمام وزیروں نے جیسے ہی تھوڑا سا دانت سے کاٹا تو سب کے منہ ٹیڑھے ہو گئے کھٹے پن کی وجہ سے، اور سب نے کہا کہ بادشاہ سلامت معاف کیجیے، یہ تو بہت کڑوا ہے۔ لیکن سب لوگوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ ایاز بہت مزے سے کھا رہا ہے، اس کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں، اس کے چہرے پر کوئی کڑواہٹ نہیں، مزے سے کھا رہا ہے۔ تو ایاز محمود غزنوی نے پوچھا کہ ایاز، یہ جو پھل میں نے دیا ہے یہ تو سب لوگوں کو کڑوا لگا، آپ کو کڑوا نہیں لگا؟ تو ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، کڑوا تو مجھے بھی لگا۔ تو کہا تم نے اظہار کیوں نہیں کیا؟ تمہارے چہرے سے پتہ ہی نہیں چلا، تم تو میٹھا سمجھ کر کھا رہے تھے۔ تو ایاز نے جو بات کہی میرے دوستو، وہی ہمارے دل میں اور ذہنوں میں رہنا چاہیے۔ ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جن کے ہاتھوں سے پوری زندگی میٹھے پھل کھاتا رہا، جن کے ہاتھوں سے پوری زندگی اچھے اچھے فروٹ کھاتا رہا، اگر ایک وقت میں کڑوا مل گیا تو شکایت کرنے کا کیا موقع ہے؟ شکایت کیوں کروں؟ پوری زندگی اگر ہمیں میٹھے کھانے کو ملے اور ایک وقت اگر ایسا مل گیا تو کس منہ سے میں شکوہ کروں، شکایت کروں؟ پورے مہینے، پورے سال اللہ کی نعمتیں ہمیں ملتی ہیں، ایک مہینے کے لیے اگر اللہ نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا تو بہت سے بدبختوں کی زبان سے نکلا کہ بہت گرمی ہے، نہیں ہو سکتا، بہت تکلیف ہوتی ہے، حلق سوکھ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان تھا، محبت کا امتحان تھا۔ ایاز کے اس جواب سے ہم اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھیں کہ کیا ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا؟ کیا ہم نے اللہ کی محبت کا حق ادا کیا؟ میرے دوستو، واقعات سن کر ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے، صرف مزے کے واسطے نہیں، عبرت کے واسطے ہمیں سننا چاہیے۔ تو بہرحال یہ رمضان کا آخری جمعہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے لوگو، روزے داروں، مومنوں، جنہوں نے روزہ رکھا، تراویح پڑھی اور دیگر عبادتیں کی، اور تمہارے لیے یہ رحمت کا جھونکا اور سایہ بن کر آیا تھا، اب یہ رمضان تم سے روانہ ہو رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے،
نیک بندوں کو افسوس ہوگا، اور جو کچھ عبادت کی توفیق ملی تھی اس کا احساس کر کے کم سے کم ان کو خوشی ہوگی۔ اور آج کی رات جو آنے والی ہے وہ لیلۃ الجائزہ ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان راتوں میں کوئی دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان راتوں میں کوئی بھی دعا آپ کرتے ہیں جائز دعا تو اللہ قبول فرماتا ہے، رد نہیں فرماتا۔ وہ کون سی ہے؟ 8ویں، 9ویں، 10ویں ذی الحجہ یعنی قربانی کے دنوں میں 8 تاریخ یوم الترویہ، 9 یوم عرفہ، 10 یوم النحر 3 دن، اور عید الفطر کی رات جو آج آ رہی ہے، اور ایک عید الاضحیٰ کی رات جو بقرعید میں رہتی ہے۔ تو 5 راتوں کی جو دعا ہوتی ہے وہ دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آخری موقع ہمیں دے رہا ہے، لیکن افسوس ہے مسلمانوں، شاید جتنی دعائیں ہماری رمضان کی دیگر راتوں میں ہوتی ہیں آج کی رات وہ بھی دعا نہ ہو، چونکہ لوگ مین روڈ میں رہیں گے، شاپنگ کریں گے، پوری رات ان کو جاگنا ہے۔ تاجروں کو تو رمضان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ان کو تو اپنا بچا ہوا مال کسی طرح بھی سیل کرنا ہے۔ آج کی رات لیلۃ الجائزہ ہے، انعام حاصل کرنے کی رات، انعام حاصل کرنے کا دن۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آخری موقع دیا ہے ہم اس کو غنیمت سمجھیں، اور آج کی رات بھی عبادت میں گزاریں، گھر میں رہیں، مسجد میں رہیں، جہاں بھی آپ کو موقع ملتا ہو آپ آج کی رات اپنے رب سے جو مانگنا ہو، رمضان کی کمی کوتاہی کو معاف کروانا ہو یا اپنے لیے خیر و برکت کی دعا مانگنی ہو، جو بھی آپ کے مسئلے ہوں آج کی رات آپ دعا مانگیں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ اور ایک آخری بات، پچھلے جمعہ بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہمارے لیے ایک تاریخ آ رہی ہے، اس تاریخ میں جو کام ہے الیکشن کا، اس کے لیے آپ کو ابھی سے تیاری کر لینی ہے، مزاج بنا لینا ہے، اور وہ بھی اگر ہم نیک نیتی کے ساتھ کریں گے، اتحاد و اتفاق سے کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے، اچھے نتیجے برآمد ہوں گے۔ ورنہ یہ بچوں کا کھیل ہو رہا ہے، کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے ووٹ کی قیمت کچھ بھی نہیں ہے، ورنہ ہم کنگ میکر کی طرح سے ہیں۔ مسلمان متحد ہو کر جس طرف جائیں گے انشاءاللہ اس کا پلڑا بھاری ہونا ہے۔ متحد ہونا شرط ہے، ایک ہونا شرط ہے، طاقت ہمارے ہاتھوں میں ہے، شرط ہے کہ ہم بصیرت کے ساتھ اور شعور کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ ہم اپنی قوت کا مظاہرہ کریں، اور اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں اب سمجھ میں آ جائے۔ بہت دیر ہو چکی ہے، بہت ہی ہمیں آگے نظر رکھ کر ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے۔ شاید ہم حالات سے بے خبر ہیں، اس لیے اس بات پر سنجیدہ نہیں ہوتے، اور وقتی طور پر ہم جذبات میں آ کر اور آخری مرحلے میں ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ ہماری نظر آگے تک نہیں ہے، اپنی نظر ذرا آگے تک لے کر جائیں۔ کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے، سوچیں ذرا، اور کیا ہوا ہے۔ ہمارے لیے 3 زمانے ہیں، جو زمانہ گزر گیا وہ دیکھ کر ہمیں سبق حاصل کرنا ہے، اور کیا ہو رہا ہے وہ بھی نظر میں رکھنا ہے، اور آئندہ کیا ہونے والا ہے، پلاننگ کیا ہے وہ ہمیں سوچنا ہے، تبھی جا کر ہم کچھ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اور جو بزرگ ہو گئے ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہم اپنی نئی نسل کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے، قوم کی باغ ڈور آپ کی ہاتھ میں ہے، آپ کے حوالے ہے، کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے وہ آپ کو سوچنا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، پچھلے جمعہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ الیکشن کے لیے آپ میں سے نوجوان جو اس فیلڈ میں کچھ کر سکتے ہیں ابھی سے آپ کام شروع کر دیں۔ ہر گھر میں دوستوں کے جب بھی 2 دوست آپس میں ملاقات ہو
تو کسی دوسری گفتگو کے بجائے اسی کو آپ ٹاپک بنائیں، سیاست کو ٹاپک بنائیں، الیکشن کو ٹاپک بنائیں۔ جب تک الیکشن نہ ہو جائے ہمارے درمیان کی گفتگو بس اسی انداز کی ہو، اور اپنے ووٹ کے پرسنٹیج کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ ایک تو سب کو ووٹ دینا ہے جو ووٹر کے اہلیت کے ہیں، اور دوسرا پرسنٹیج بڑھانا ہے۔ تو اس لیے ان باتوں کو خاص طور سے آپ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔